اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ 3 آیتیں ہیں سورہ کوثر کی، مگر خبردار کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقیر نہ جانیے گا اور کسی کو لمبا چوڑا دیکھ کر امیر نہ جانیے گا۔ کوئی قد کی بنیاد پر بڑا آدمی نہیں ہوتا اور کوئی گاڑیوں کی بنیاد پر امیر آدمی نہیں ہوتا۔ خبردار سائیکل پر آنے والے کو ذلیل نہ سمجھیے گا اور بڑی گاڑیوں سے اترنے والوں کو امیر نہ سمجھیے گا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں میں اگر کوئی ہو تو اسے کم نہ سمجھا جائے، مہنگے کپڑوں میں اگر کوئی ہو تو اسے بڑا نہ سمجھا جائے۔ اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ میں بیٹھ جاؤں، مجھے مجلس کو مجلس اعزا ایک عرصے بعد ہمارے ارباب شاہ صاحب، ذوالفقار شاہ صاحب، جناب سردار تقی دھاریجو صاحب، ان دوستوں کی ایک پرانی خواہش تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے حکم پر ان کی گھر کی بیویوں مرحومات کی سال ثواب کی اس مجلس میں یہی سوچا کہ سیدہ کا دسترخوان بچھاتے ہیں، یعنی موضوع گفتگو سوچنے کا محور سیدہ کی ذات کو بنائے۔ ویسے بھی جس نے سیدہ کو عظمت سے جانا اللہ نے اسے عظیم بنا دیا، اور جس نے بھی سیدہ کے بارے میں معمولی بال برابر بھی کچھ توہین کا سوچا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ تمام تر فضیلتیں، رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں، کمالات، فضائل اس گھرانے کے لیے ہیں اور اس گھرانے کی صدارت سیدہ کے نام ہے۔ محور اللہ نے سیدہ کی ذات کو قرار دیا اور جتنا ادب اس بیوی سے ہوگا اتنا ہی اللہ عظمت عطا کرے گا۔ میں پچھلے دنوں کچھ دن پہلے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا، تو وہ جب جناب سیدہ کا نام لیتے تھے نا تو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، جب بیوی کا نام لیتے تھے تو ٹیک کو ختم کرتے تھے، یعنی اپنی کمر سیدھی کرتے تھے۔ ایک پیر میں درد تھا تو انہوں نے پیر پھیلایا ہوا تھا، اسے سمیٹتے تھے پہلے، پھر گردن کو جھکا کر بیوی کا نام لیتے تھے۔ جب بہت دیر تک انہوں نے یہ عمل کئی مرتبہ انجام دیا تو میں نے پوچھا استاد آپ ایسا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے مشق کرو، قیامت میں سب کو ایسا کرنا ہوگا۔
نے عطا کی. شاید میں علمی طور پر بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوں ایک جملہ کہنے میں، مگر ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے. مولا علی بھی سیدہ کو اپنا مولا بولتے ہیں. جب بھی گھر میں آتے ہیں نا مولا، تو سیدہ کو نام لے کر نہیں پکارتے، فرماتے ہیں یا سیدتی یا مولاتی. ساری کائنات کا مولا علی اور علی کی مولا فاطمہ. کیا کہیں گے؟ ایسا منظر بھی بنا. اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری. فرماتے ہیں ہم علی کے گھر میں داخل ہوئے. علی مولا نے محسوس کیا کہ سیدہ مطبخ میں ہے. آواز آئی تعال الیہ، یا علی ادھر آئیے. مولا علی مطبخ میں، جس کو ہم اپنی زبان میں مثلا باورچی خانے میں، کچن میں یا کھانا پکایا جاتا ہے، مولا علی وہاں تشریف لے گئے اور الٹے پیر واپس آئے کچھ دیر بعد. جیسے ہم کسی علم پر کسی ذریع پر جاتے ہیں تو جاتے بھی رخ کر کے ہیں، لوٹتے بھی رخ کر کے ہیں. کیا کہیں؟ اپنا رخ ہم اس طرف رکھتے ہیں، پشت نہیں دکھاتے ہیں. ادب کا تقاضا یہی ہے. جب حضرت بلال حبشی نے فتح مکہ کے موقع پر اذان کا وقت ہوا تو نبی نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کرو. اور جب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے تو خیال آیا کہ میں مدینے میں جب اذان کہتا تھا تو مکے کی طرف رخ کرتا تھا. اب مکے میں وہ بھی کہانی خانہ کعبہ کی چھت پہ، تو کہاں رخ کر کے نہ اذان تو بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سرکار کو آواز دی، یا رسول اللہ اپنا رخ کہاں کرو؟ فرمایا میری طرف کرو. توجہ کر رہے ہیں؟ تو میں گزارش کروں گا، البتہ شہباز قلندر کی درگاہ پہ جاتا ہوں، شاہ لطیف کی درگاہ پہ جاتا ہوں، درگاہوں والے لوگ ویسے ہی ہمیں، تو وہاں کچھ ایک چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں سیلفیاں لی جا رہی ہوتی ہیں ذریعے کے ساتھ، اور ایک دوسرے سے وہاں کھڑے ہو کے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جیسے جا رہے ہوتے ہیں ایسے لوٹ نہیں رہے ہوتے. تو ادب اور احترام سے ہی انسان کو عظمتیں ملتی ہیں. بدتمیزوں کا تو علی والوں سے تعلق ہی نہیں. کیا کہیں؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. ادب احترام کرنے والے ہیں جو علی والے ہیں. اس دروازے پہ آنے والوں کی پہلی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ادب کرتے ہیں. اور یہ ادب نہیں ہے کہ آپ جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں. سب سے بڑا ادب ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہم ہر روز کئی مرتبہ جوتیاں اتارتے ہیں. بھائی جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. واہ 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 واہ. ہم اپنی دنیا مجلس کے باہر چھوڑ کر آتے ہیں. واہ واہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. ہم اپنی جوتیاں اتار کر آتے ہیں، یعنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو ایک ایسے مرحلے پر بھی پہنچے کہ خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں. تو اللہ کا حکم آیا، آواز آئی ہے میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ. تو سرکار جوتیوں کے ساتھ جب سدرۃ المنتہا پہ گئے تو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. میرا نبی سب سے بلند مقام پہ تھا. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، نبی سب سے بلند مقام پہ جوتیوں کے ساتھ تھے. تو ماننا پڑے گا ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے؟ صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر. ادب کی بات ہو رہی تھی، تہذیب کی بات ہو رہی ہے. جتنا ادب کیا جائے گا توجہ میری طرف ہے، جتنا ادب کیا جائے گا، جتنا احترام کیا جائے گا، اتنے ہی قرب بڑھتا چلا جائے گا. اور جتنا قرب بڑھتا چلا جائے گا خاص لوگوں میں شمار ہوتے چلے جائیں گے. خاص شمار ہو جائیں گے تو ولایتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور ولایتیں ملنا شروع ہو گئیں تو تصرفات شروع ہو جائیں گے. یہ ایک منزلیں ہیں، عشق کی وادیاں ہیں. شوق سے اور ذوق سے مجھے سن رہے ہیں آپ.
اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا بات جائے تو۔ من طلبنی فقد وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقد عشقنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ جو جس کو قتل کرتا ہے تو قاتل پر دیت ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کر دیتا ہوں تو پھر دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہوتا، ید اللہ ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان اس کی نہیں ہوتی، لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہوتی، وہ عین اللہ ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ اس کا نہیں ہوتا، وہ وجہ اللہ ہو جاتا ہے۔ ہم پکارتے اللہ کو ہے، جواب علی دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ باب اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے، یہ رجل اللہ ہے، یہ اسد اللہ ہے۔ تمام تر وجود اگر اللہ کے حوالے کوئی کر دے اور اپنا وجود انکاری کر دے اور اپنے وجود سے ہاتھ اٹھا لے تو اسی کو عاشق کہا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ یہاں پانی رکھا ہوا ہے، اس گلاس کے اندر اگر میں سکہ ڈال دوں اور سکے سے پوچھوں کہ تمہیں آگے کیا نظر آ رہا ہے تو کہے گا پانی، پیچھے کہے گا پانی، اوپر کہے گا پانی، نیچے پانی، دائیں بائیں پانی۔ یعنی اگر کوئی چیز کسی چیز کے اندر چلی جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تھوڑا گردن ہلائیے گا بات جا رہی تو۔ یعنی علی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ تمہیں سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہ آئے۔ جسے صرف علی نظر آتا ہو اسے شام کا حاکم کہاں نظر آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کیا کہنے۔ اسے علی کا دشمن نظر کہاں آئے گا؟ سوائے علی کے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ لوگ اسی پہ مرے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اور کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں اینک ہی نہیں لگی ہوئی جو علی کے علاوہ کوئی دکھائے۔ ہم کچھ اور دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ذوبوا فی علی، تھکے ہوئے تو نہیں آپ ہو رہا۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ علی کو اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ توجہ، میں ایک دکان پر گیا، میں نے کہا جی 6 گلاس دے دیجئے، ایک جگ دے دیجئے۔ برتن بیچنے والے نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیے، ایک جگ رکھ دیا۔ مجھے ایک گلاس چھوٹا نظر آیا، میں نے اسے کہا یہ چھوٹا ہے، باقی 5 ٹھیک ہیں، یہ چھوٹا لے آئیں، اس کی ان کے برابر لے آئیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ان کے ذہنی جیسا ہے، سب ایک جیسے ہیں، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ جب میں نے اور کہا اس نے نہیں مانا تو میں نے کہا میں آپ سے بحث تو نہیں کروں گا۔ میں نے کیا کیا، وہ گلاس ایک گلاس کے اندر ڈال دیا۔ وہ جو جسے میں چھوٹا کہہ رہا تھا میں نے ایک دوسرے گلاس میں ڈال دیا، وہ اندر چلا گیا۔ تو میں نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ جانے والا چھوٹا ہے، لینے والا بڑا ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا تو عقیدہ توحید اللہ اکبر تو محفوظ ہے۔ جس وجود میں علی اپنے آپ کو گم کر دے پھر اسے اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ میرے مولا علی سے کوئی سیکھے کہ اخلاص کسے کہا جائے، خلوص، سچائی، اخلاص۔ سینے پہ چڑھنا بھی اخلاص کی بنیاد پہ تھا، سینے سے اترنا بھی اخلاص کی بنیاد پہ۔ جی علی والے آستینے لوٹ کے گھوسا مکہ مارنے کو شجاعت نہیں کہتے۔ شجاعت کسی کو لات مار کے آ جانا نہیں ہے، یہ سب کو تھپڑ مار کے آ جاتے ہیں، یہ بڑے شجاع ہیں۔ علم کے بغیر طاقت کا استعمال دہشت گردی ہے، اور علم کے ساتھ طاقت کا استعمال شجاعت ہے۔ اور یہاں مجھے استاد سبت جعفر کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے شجاعت کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا، کبھی خیبر ہے
बातों पर कभी रस्सी गले में है, जहां जैसी जरूरत थी वहां वैसी शुजाअत। क्या जिम्मेदारी बनती है, उसके इजहार को शजाअत कहा जाता है। बहादुरी और शजाअत बहुत रोशन है इस घराने की सिफत। तवज्जो, अदब, एहतराम, ख्याल रहे। नजफ अशरफ में एक तालिब इल्म को आयतुल्लाह मुर्तज़ा कश्मीरी ने परेशान देखा, पूछा क्या बात है? कहने लगे कि मेरे हुजरे के ऊपर जो ताला पड़ा हुआ है उसकी चाबी मुझसे गुम हो गई है। माह रमजान था, मुझे कुछ देर के बाद अपने हुजरे वालों अपने कमरे में जो मेरे साथ तालिब इल्म है उनके लिए इफ्तार को तैयार करना है और ताले की चाबी मिल नहीं रही। कहा कौन सा हुजरा का? ये सामने है। आयतुल्लाह मुर्तज़ा कश्मीरी ने ताले को हाथ में लिया और हाथ में लेके कहा या फातिमा ज़हरा। ताला खुल गया। हाथ में लेके बीबी का नाम लिया, ताला खुल गया और कहा कि जाओ। वो कहने लगा उस्ताद आपने ताला खोल दिया। तो मुस्कुरा के फरमाया उम्मे मूसा के नाम पे ताला खुल सकता है, उम्मे हुसैन के नाम पे? मेरे बच्चों मेरे जवानों, ये नाम इसमें आजम से कम नहीं है, मगर जबान भी तो मुर्तज़ा कश्मीरियों जैसी होनी चाहिए। भाई माफ कीजिएगा, या अली मदद तो मैं भी कहता हूँ और या अली मदद खुमैनी भी कहता था, मगर उनके या अली मदद कहने से हेलीकॉप्टर टकरा जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जबान भी तो है, जबान का असर भी तो इसका हिस्सा है। ये जब हम अपनी जबान से मौला का नाम ले रहे हैं तो जितना जबान ताहिर होगी इतना असर भी होगा, इतना असर भी होता चला जाएगा। तवज्जो, मौला जा रहे हैं, एक सफर पर सफर जारी है, मौला एक सफर की पर है और एक मकसद की तरफ रवाना है। अचानक एक घोड़सवार और नजर आया, आवाज देकर हजरत ने पूछा तुम कहाँ का इरादा रखते हो? फरमाया फला मंजिल। हजरत ने फरमाया मेरी मंजिल जोशी के करीब है। कौन से कबीले से हो? उसे तारुफ करवाया तो वो यहूदी था। मौला ने फरमाया तन्हा सफर करना अच्छा नहीं है, तुम और हम साथ सफर करते हैं। कुछ सफर आगे बढ़ा तो एक ऐसा रास्ता आया जो ज़ेरे आब आ चुका था, दरिया का बंद टूट गया था, रास्ता पानी में डूब चुका था। जाना उस तरफ है मगर रास्ता ज़ेरे आब है, घोड़ा उतारेंगे तो घोड़े के डूबने का खौफ। इस यहूदी ने अपने सामान में से एक चादर निकाली और पानी पर फैला दी। जैसे ही पानी पर फैलाया तो वो पत्थर बनती चली गई। ये अपना घोड़ा उस तरफ ले गया और वहां जाने के बाद मौला को देखकर आवाज देकर कहता है कि मेरे पास तो इसमें आजम है, आप कैसे आएंगे? कहने लगा मैं तो इसमें आजम पढ़कर इधर आ गया, आप कैसे आएंगे? हजरत ने अपने दुलदुल के गर्दन पे हाथ फेरते हुए फरमाया तुम पानी पे चलोगे। वाह 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 वाह। अपने घोड़े से दुलदुल से हाथ फेरा उसकी गर्दन पे प्यार करते हुए फरमाया तुम पानी पे चलोगे। और घोड़ा जहां जहां पैर रख रहा था वो जगह पत्थर की बनती जा रही। और मौला अली उस तरफ जाने के बाद पहुंचे इसके करीब और हजरत ने फरमाया तुम्हारे पास इसमें आजम था, वो इसमें आजम क्या है जिसे पढ़ के तुम दरिया पार करते हो? कहने लगा आखिरी नबी के वसी का नाम। मौला ने फरमाया जिसका नाम, मौला ने फरमाया जिसका नाम लेके तुम दरिया पार करते हो वो अली मैं हूं। वाह 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 वाह। हरी 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 हरी। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, अदब एहतराम बेअदबी ना होने पाए। अल्फाज का इस्तेमाल, लुगत का इस्तेमाल, जुमले कैसे अदा हों। क्या कयामत आ जाएगी कि मैं बीवी का नाम लेते हुए हजरत और अलैहिस्सलाम लगा लूं या रूखा सा नाम ले लूं? अदब करो, एहतराम हो, जबान का इस्तेमाल हो, अल्फाज को सोच कर बोला जाए। एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा आज हमारे कॉलेज में प्रोफेसर साहब लेक्चर लेते हुए कह रहे थे कि मौला अली का खत छोटा था। उस्ताद हमें अच्छा नहीं लगा, क्या कहते हैं?
میں نے کہا تمہارا استاد چھوٹا ہے. واہ 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 واہ. وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا, تو ادب بھی ہو جاتا. مگر جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا تو یہ اس کی سوچ کی پستی ہے, اس کے ادب کی پستی ہے. توجہ, جنہوں نے مینار پاکستان بنایا تھا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. مثال دے رہا ہوں میں, اتنا پرانا نہیں ہوں. مثال ہے, جنہوں نے مینار پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے. ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی, ہم نے ان سے کہا جی نالی بنوا دیجیے, نالی بھی بنوا دی. اب ایک جگہ ہمارے ساتھ تھے تو ہم سے میزبان نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ تو میں کیا تعارف کر پاؤں گا؟ میں تو یہ تعارف کر پاؤں گا نا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا. یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میری نالی, ہماری گلی کی نالی بنائی. یہ بے ادبی ہو جائے گی نا. اللہ تو جانوروں کا رب بھی ہے, اللہ تو زمین آسمان کا رب بھی ہے, اللہ تو ابل کا, اونٹ گائے کا رب بھی ہے. مگر قرآن میں کہتے ہیں رب موسیٰ و ہارون. اللہ تو سب کا رب ہے مگر وہ فخر کرتا ہے, تکبر کرتا ہے کہ میں علی اور محمد کا بنانے والا ہوں. لہذا بات جب کی جائے تو سوچ کے اور احترام کے ساتھ بات کی. سیدہ کا وجود اور سیدہ کے بارے میں گفتگو یعنی ادب کی گفتگو. جس نے بھی سیدہ کے بارے میں بے ادبی کی ہے وہ ماضی کا کوئی ہو یا آج کا کوئی اشرفی اور مشرفی ہو, مگر اس کے ساتھ ہوا اچھا نہیں. اس لیے کہ جو بھی بے ادبی کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ کمائے گا. میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ادب, احترام, عزت, تعظیم یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. بغیر تعظیم کے بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. سیدہ کی گفتگو یعنی تعظیم کی گفتگو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر سیدہ عطا کر دی. میں نے تفصیلی ترجمہ کر دیا. ہم نے تمہیں خیر ہی خیر عطا کر دی. اللہ نے نبی کو بہت کچھ عطا کیا مگر سب کچھ دینے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. ہم نے کتاب دی ہے, ہم نے قرآن دیا ہے, ہم نے تمہیں فتح مبین دی ہے, مگر جب سیدہ کو دیا تو فرمایا ہم نے تمہیں عطا. مزدور سے آپ نے 1000 روپے طے کیے کہ ہمارے یہاں کام کرو گے تو 1000 روپے دیں گے, اور جب وہ کام کر کے جانے لگے تو آپ اسے 1000 روپے دیں تو وہ ایسے آپ سے لے کے جیب میں رکھ لے گا. لیکن اگر آپ ساتھ میں ایک جوڑا بھی دیں کہ وہ تو تمہاری اجرت تھی, یہ تمہارا انعام ہے, تو وہ اس انعام کو ساری زندگی یاد رکھے گا. جب کبھی آپ کو دیکھے گا نا تو کہے گا وہ جوڑا میں پہنتا ہوں. جب کبھی آپ کو دیکھے گا تو کہے گا یہ وہ جو جوڑا آپ نے دیا تھا وہ پہنے ہوئے ہوں. یعنی 1000 روپے اسے یاد نہیں ہے مگر آپ کی دی ہوئی عطا اسے یاد ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, نبی مکرم کو اللہ نے بہت کچھ دیا مگر فاطمہ عطا ہے. لہذا سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے, عطا الہی آ رہی ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. عطائے پروردگار بی بی کی ذات. ماں کی مجلس ہے, گھر کی بیویوں کی مجلس ہے. زیادہ سے زیادہ سیدہ کی عظمت پر غور کریں گے تو مضمون کے مطابق بھی ہوگا اور ثواب میں اضافہ بھی ہوگا. عزیزو, خواتین کے 3 روپ ہیں. گردن الہیہ تھکے تو نہیں ہے. خواتین کے 3 روپ ہیں. خاتون 3 تصویریں اپناتی ہیں, 3 روپ میں ڈھلتی ہے. 3 قلمدان اس کے پاس, 3 کرسیاں اس کے پاس. یہ 3 شکلوں میں تبدیل ہوتی ہے. سب سے پہلی اس کی تصویر ہے, توجہ چاہوں گا, سب سے پہلی اس کی صلوات پڑھنے ذرا سب سے پہلی اس کی تصویر ہے بنیاد زندگی, جس کی بنیاد پر زندہ رہنے کا شوق ہو, جس کی وجہ سے زندہ رہنے کا شوق ہو, اسے بیٹی کہتے ہیں. آپ ذرا گھر میں جائیے, کس کو دیکھ کر آپ کو سکون ملتا ہے؟
سارا غصہ ساری تھکن اتر جاتی ہے جب بیٹی سامنے آتی ہے. بیٹا تو آپ کے سلام کا جواب بھی دے دے تو اس کی مہربانی ہے، مگر بیٹی سب کچھ چھوڑ کر بھاگتی ہے اور ابا سے لپٹ کر کہتی ہے میرا بابا آ گیا. ہاتھ سے سامان لے گی، پانی بھر کے لائے گی. بیٹی ایک صاحب کی چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے. 6 بیٹیاں ہو گئی پھر بھی خوش تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہاں تو پہلی بیٹی ہو جاتی ہے تو گردن لٹک جاتی ہے، جی مایوس ہو جاتے ہیں. آپ کی چھٹی بیٹی ہوئی ہے تو آپ خوش نظر آ رہے ہیں. فرمان لگے کہ مجھے خوشی ہے اس لیے کہ بیٹا جب دنیا میں آئے تو اسے پڑھانا پڑتا ہے. بیٹی اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آتی ہے. بیٹیاں محبتیں پڑھ کر آتی ہیں، بیٹیاں جذبات پڑھ کر آتی ہیں، احساسات پڑھ کر آتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں مجھے حوصلہ ملتا ہے. بنیاد زندگی جس کی بنیاد پر جینے کا مزہ ہے، جینے کا لطف ہے، ایک ایسی بیٹی. خبردار میرے بھائیوں عزیزوں، مجموع میں یہ دعا نہیں کروایا کرو کہ جن کی بیٹیاں میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے. یہ بیٹی جب آپ کی سنے گی اس کے آپ کو احساس ہے اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ سوچے گی کہ بابا کے پاس ہم تھے مگر بابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اولاد نرینہ. اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. دعا بھی کرنی ہے تو ایک طریقے سے کرو. اپنا مفاد کسی کے نقصان کے ساتھ ضروری نہیں ہے. لہذا ہم اگر اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو کسی کا نقصان کر کے اپنا فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھے گا محمد علیہ. بنیاد زندگی بیٹی جس گھر میں جس عورت کے خاتون کے پہلے بیٹی ہوتی ہے وہ اس سے افضل ہے جس کے یہاں پہلے بیٹا ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جنہوں نے 3 بیٹیوں کو پال کر جوان کیا میں ان کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بھائی زمانہ جاہلیت ختم ہوا یا نہیں ہوا کہ بیٹی کے ہونے پہ منہ لٹک جائے اور بیٹے کے ہونے پہ لڈو بٹیں؟ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ جاہلیت ہے. بیٹا ہو رہا ہے تو خوشی ہو رہی ہے، بیٹی ہو رہی ہے تو پریشانی ہو رہی ہے. مولانا کیا کریں اس لیے بیٹا مانگ رہے ہیں تاکہ ہماری نسل چل سکے. ایسا اللہ کی خاطر زندگی گزارو کہ ساری قوم تمہاری نسل بن جائے. صدیوں میں پھر تمہارے لیے فاتحہ پڑھی جائے. اس بنیاد پر آپ بیٹا مانگ رہے ہو کہ یہ فاتحہ پڑھے گا. یہ تو اپنی نماز نہیں پڑھے گا، آپ کی کیا فاتحہ پڑھے گا؟ بیٹوں سے مخاطب ہوں اس لیے آپ بول نہیں رہے. صلوات پڑھے گا محمد علیہ. بنیاد زندگی. تھک تو نہیں نا بات آگے بڑھے. ایک ایسی بیٹی کی دسترخوان پر بیٹھے ہیں جس کے اوپر نبی کو فخر ہے. کائنات میں ایسی بیٹی کسی کی ہو ہی نہیں جیسے سیدہ کا وجود، نبی کی بیٹی کا وجود ہے. جب یہ روح بدلتی ہے تو اسے اصل زندگی کہا جاتا ہے. اصل زندگی بیٹی جب روح بدلتی ہے، بنیاد زندگی جب روح بدلتی ہے تو اصل زندگی ہو جاتی ہے. اور اصل زندگی یعنی زوجہ، یہ کسی کے لیے شریک حیات بن جاتی ہے. دنیا میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے. لڑکا دیکھا آپ نے کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اتنا پڑھا ہوا ہے. لڑکی بھی تو ایسی ہے. اور بھائی دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں برابری کی بنیاد پہ رشتے ہوئے ہیں. بھائی کوئی رشتہ برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے. کائنات میں صرف ایک رشتہ ہوا جو برابری کی بنیاد پہ ہے، اور ولی و بطول کا رشتہ ہے. جو برابری کی بنیاد پہ، جو کمال علم علی کا ہے وہی کمال علم سیدہ کا ہے. جو کمال شجاعت مولا کائنات کی ہے وہی کمال شجاعت سیدہ کی ہے. جو کمال سخاوت مولا کائنات کا ہے وہی کمال سخاوت سیدہ کا ہے. بھئی دروازے پر تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا. دروازے پر تو یتیم، مسکین اور اسیر آیا تھا نا. دروازے پر مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے. یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے. توجہ ہے.
اسیر آیا تھا وہ سارا نہیں آئے تھے، آئے ایک آیا تھا تو ایک روٹی دے دیتے، یہ 5 روٹیاں کیوں دی ہیں؟ دروازے پہ مانگنے والا ایک ہے، یہ گھرانہ 5 دے رہا ہے۔ اگر مولا علی سے پوچھے مولا ایک روٹی دیتے آپ بھی افطار کر لیتے وہ بھی کھانا نہ کھا لیتا، تو عجب نہیں علی کا جواب ہے مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ یہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں، ہم سب عطا کریں گے، اسی کو شجاعت کہا، اسی کو سخاوت کہا جائے۔ ایک جوان میرے پاس ایک آیت لے کر آئے، مولانا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ينفقون في السراء والضراء، ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے ناداری میں بھی عطا کرتا ہے، ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی بانٹ دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی بانٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا مولانا سمجھ میں نہیں آتا، جب نہیں ہے تو کیسے بانٹیں گے؟ میں نے کہا کیا سوچ رہے ہو مولانا، پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ کیا کہنے کیا کہنے، پہلے سخی بن جاؤ تو پھر اللہ تمہارے ہاتھ میں پیسہ دے دے گا۔ جی ایک آدمی کے 10 لاکھ روپے تنخواہ اور وہ امام بارگاہ میں 100 روپے ڈالتا ہے، اور ایک آدمی ٹھیلا لگاتا ہے 100 روپے بچاتا ہے اور وہ 50 روپے امام بارگاہ میں ڈالتا ہے۔ بتائیے سخی کون ہے؟ اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا بھائی، تولا جاتا ہے۔ وہ گنتیوں کی بنیاد پر فضیلتیں نہیں دیتا، وہ کیفیت کی بنیاد پر اجر عطا کرتا ہے۔ جو شجاعت سیدہ کی وہی شجاعت مولا علی کی، جو غیرت مولا کائنات کے پاس وہی غیرت سیدہ کے پاس، جو عزت مولا کائنات کے پاس وہی سیدہ کے پاس، برابری کی بنیاد پر۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کفء علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی ان کا شوہر ہی نہ ہوتا۔ کائنات میں فاطمہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی شوہر بننے کے لیے مولا کائنات کو اللہ نے قرار دیا۔ ایک اور جملہ کہا جاتا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو وہ جملہ بھی سنا دوں۔ جملہ کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ ارے بھائی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ روزانہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یا آئے دن خلائیں کیوں ہو رہی ہیں؟ رشتے آسمانوں پر اللہ کا بنایا ہو تو ٹوٹنا نہیں، اللہ کا رشتہ تو ٹوٹتا نہیں۔ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنایا، اور وہ مولا علی و جناب زہرا کا رشتہ۔ اللہ نے عرش پر نکاح پڑھایا اور سیدہ کے بابا سے کہا اے رسول اب زمین پر آپ نکاح پڑھا دیں۔ یہ 2 جگہ سیدہ کا نکاح ہوا، اللہ نے عرش پر پڑھایا، 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا۔ بھائی گردن نہیں لائیے تھوڑا سا، فضائل میں تو خاموش نہیں ہوتے ہیں، نصیحتیں شروع کر دوں گا اگر خاموش رہنا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ توجہ ہے؟ اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح پڑھایا، 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا۔ فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ فرمایا امت مصطفیٰ کی بخشش۔ میں اپنے بابا کے کلمہ پڑھنے والوں کو دوزخ میں نہیں دیتا۔ توجہ ہے؟ امت مصطفیٰ کی نجات چاہتی ہوں، میں مصطفیوں کو جنت میں چاہتی ہوں۔ سیدہ کا مہر ہے ہماری بخشش۔ مہر دیتا کون ہے؟ دے دیا آپ نے یا نہیں؟ بھئی ایسے الف بے پوچھ رہا ہوں، بیویوں کو مہر دیا یا نہیں؟ سچ بولنا ہے، میں مہر دیا، مجلس میں بیٹھ کے سچ بولنا ہے۔ جنہوں نے اب تک نہیں دیا 5-5 ہزار میں جان چھوٹ رہی ہے پرانے لوگوں کو۔ آج والے ذرا پریشان ہیں بچے ہمارے، یہ 2-2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کا مہر بن رہا ہے، پرانے والے تو 5,000 میں، وہ بھی اس کی بھی سال میں 4 دفعہ معافیاں مانگیں، روزانہ 5,000 روپے ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں بیوی سے بار بار۔ اچھا ایسی معافی مانگنے میں لطف بھی آتا ہے، اچھا وہ بھی لیتی نہیں ہے، نہیں ابھی نہیں چاہیے، ارے 5,000 روپے مہر تھا لے لو، نہیں ابھی نہیں چاہیے۔ تو کسی نے پوچھا ایک خاتون سے کہ 5,000 روپے مہر ہے،
بھی اپنا لطف ہے، ہم انہیں مقروض ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ مہر کون دیتا ہے؟ شوہر بھائی، بولیے نا۔ ابھی نے بھی تقریباً 15 سال 20 سال تو ہو گئے تمہارے شاید 10 سال ہو گئے، تو ابھی بھی یہ دولہا ہے، سلوات پڑھے گا محمد۔ ویسے عجیب بات یہ ہے کہ یہ والا موضوع ایسا ہے کہ اگر بیمار کے سامنے بھی پڑھا جائے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی مولانا تھوڑی سی اور بات ہے، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ایک ساتھ کہنے لگے کہ مولانا شادی تو ہماری ہو چکی ہے مگر شادی کی باتیں اچھی لگتی ہیں، تو دل تو کرتا ہے دوسری کرنے کا۔ تو ایک بہت بزرگ عالم تھے، انہوں نے 3 شادی کی، آپ بھائی جانتے ہیں میں نام نہیں دے رہا، تو کہنے لگے ایک سے زیادہ شادیاں 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، یا انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں اس لیے کہ معصوم ہیں، ان سے عدل ہی عدل ہوتا ہے، یا بادشاہ اور سلاطین کرتے ہیں، پیسہ بہت ہوتا ہے، ہر زوجہ کو کوئی نہ کوئی گھر لے کے دے دیتے ہیں، نوکر چاکر دے دیتے ہیں، خوش رہتی ہے۔ اور تیسرے لوگ بھی ہیں جو 1 سے زیادہ شادی کرتے ہیں اور وہ ہے پاگل، اور ہم تیسرے قبیلے سے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ شوہر دیتا ہے نا مہر، بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی نجات میرا مہر، کون بخشوائے گا؟ بات تو بہت روشن ہو گئی۔ اس امت کو اگر کوئی بخشوائے گا تو اسے علی کہتے ہیں۔ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، دنیا میں علی 4تھے نمبر پر ہے، آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قیامت میں مولا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس دنیا میں تم علی کے بغیر جلسے کر لو، اور وہاں تمہیں علی کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہونے دیا۔ جو علی کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ علی کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جب میں نے یہ بات کی نا، ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی تو آپ سے علی علی سنا، اب آخرت میں بھی علی کی بات۔ تو بھائی مجھے تو وہ بے مصرع یاد آ رہا ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کون بخشوائے گا اس امت کو؟ مولا علی۔ توجہ، جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو ہوا چلنے کی جو آواز آتی ہے وہ صدائے سر نہیں ہوتی، بلکہ وہ علی علی کی آواز۔ جنت کے دروازے پر جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے، جب وہ بجتی ہے تو اس میں سے جو آواز نکلتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ جب جنت کی کنڈی بجتی ہے تو اس میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ علی علی کی آواز نکلتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی علی۔ کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو سنی کتاب سے نہ دکھا سکوں۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ کوئی شیعوں کا مدرسہ نہیں ہے، یہاں سنی بھی بیٹھا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی یہاں آیا بیٹھا ہے وہ علی سے محبت کے لیے آیا ہے، اہل بیت سے محبت کی وجہ سے آیا ہے۔ دروازے پہ ارباب شاہ صاحب نے کھڑا نہیں کیا ذوالفقار شاہ نے کسی کو وہاں باہر گلی پر کہ پوچھو کہ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ شیعہ آ رہا ہو تو اسے اندر آنے دینا، سنی آ رہا ہو تو اسے کہنا نہیں شیعوں کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس شیعہ سنی ہوتی نہیں ہے۔ ہم تو ویسے ہی امام بارگاہوں میں مجلس کرتے ہیں،
مسجدوں میں نہیں کرتے، اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا۔ کل اگر ہندو اور یہودیوں نے اللہ سے شکایت کر دی کہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے۔ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حور کے لیے کھلا رہنا چاہیے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم تو ہندوؤں سے ملنے اور بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو عیسائیوں سے گفتگو کی بات کر رہے ہیں۔ سنی تو ہماری جان ہے، سنیوں کو بھائی نہیں کہا کرو، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، سنی ہماری جان ہے۔ وجہ ہے میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، میری آرزو ہے سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو۔ میں ان شیعہ بچوں سے کہوں گا اتنا کہو اپنے آپ کو کہ میں شیعہ سنی ہوں۔ 10 سال تک آپ شیعوں نے اگر کہا نا ہم شیعہ سنی ہیں، میرا کام تو پالیسیاں دینا ہے اور اس پہ عمل کروانا ہے۔ اگر آپ نے مان لیا تو 10 سال کے بعد پاکستان کا رنگ بدل جائے گا۔ سیاست کرنی ہے تو ایسے کرو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات دیا کریں۔ بھائی بعد میں سوچ لیجیے گا جو میں نے کہا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ابھی سے آپ شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک جملہ سنی سے کہوں گا، ایک جملہ شیعہ سے کہوں گا، ناراض تو نہیں ہے؟ سنی بھائیوں سے کہوں گا شیعوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھا دو، ہاتھ باندھ کے پڑھا دو، جو تم نے سمجھا ہے وہی پڑھو، جیسا تم نے دین سمجھا ہے، کیسے ہاتھ باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے، جو تمہیں کروایا ہے وہی کر رہا ہوں۔ مگر آ جاؤ شیعوں کی مسجد میں آ جاؤ، اور پھر جب شیعوں کی مسجد میں آؤ گے تو پھر دیکھنا کہ شیعہ کا اخلاق کیسا ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر وہ شیعہ بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ نہیں بھائی، سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ شیعوں کی مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، اور شیعوں سے کہوں گا علاقے کے سنیوں کے ہاں جا کر گفٹ تحفے ہدیے پہنچاؤ اور بتاؤ کہ میں شیعہ ہوں۔ معاملات اچھا سندھ میں تو یہ ساری باتیں بہت زیادہ فائدے مند ہیں، ضرورت ہی نہیں۔ یہ پنجاب وغیرہ میں تو یہ تھوڑا بہت فائدے کی باتیں ہیں، مگر کیونکہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں اور یہ پیغام سب جگہ کے لیے، سندھ کا تو ماحول ہی کچھ اور ہے۔ نیاز سے اہل سنت کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، تقسیم بھی اہل سنت کا ہے۔ یہ حسن ہے سندھ کا، یہ سندھ میں تو تکفیریوں کے پیسے ضائع گئے، یہاں کا تو ہندو بھی مولائی ہے، وہ بھی آدھی مدد بولتا ہے۔ اس حسن کو محفوظ رکھیے گا، رشتہ داریاں بھی ہوتی رہیں، دوستیاں بھی ہوتی رہیں، اس پیار کے ساتھ رہیے گا میرے بچوں، میرے بھائیوں۔ تناؤ کھچاؤ کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، یہ حسن ہے، یہ اولیاء الہی کی زمین ہے، یہ اولیاء الہی کی زمین ہے۔ میں نے ہندوؤں سے پیار کا مظاہرہ کیا، تبھی بھائی میں نام نہیں لوں گا، اشارہ بھی نہیں دوں گا، سندھ کے ایک علاقے کا ایک بہت بڑا ہندو وڈیرا ہے بات ہے، شاید 1000 سے زیادہ ایکڑ کی زمین ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی ہندو برادری ہوتی ہے۔ تو مجھے انہوں نے فون کیا، سائیں ناصر شاہ صاحب نے بات کروائی، یعنی ان کے وہ دوستوں میں سے سلوات پڑھنے جا رہا ہوں، سلوات پڑھنے جا محمد و آل محمد۔ پھر کبھی بات کروں گا، وہ بات کھل گئی ہے، سلوات اور پڑھنے جا رہا ہوں، توجہ ہے۔ بہرحال اچھا ایک اور ہندو یاد آ رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ جی آپ ہندوؤں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا ہے۔ کیا علی آنند؟ کیا کہ آنند کسے کہتے ہیں ہندی میں؟ سکون، علی آنند۔ بھائی پیار کرو، محبت کرو، پیار سے بات کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیار سے بہتر تبلیغ ہی نہیں ہے، اخلاق سے بہتر تبلیغ ہی نہیں ہے، محبت کے ساتھ بات کر کے جو نتیجہ نکل سکتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں سنی سے نفرت کروں۔ آگے بڑھے بات،
सुन्नी शिया ने लिखा है, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वली। वाह वाह। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा तो उसे ये कलमा नजर आएगा। मौलाना आयतुल्लाह जवादी अहमदी का जुमला है, वो कहते हैं मैं अपने उस्ताद की खिदमत में आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई की खिदमत में गया। मैंने कहा उस्ताद जन्नत के दरवाजे पर अली लिखने का क्या मकसद, अली की आवाज का क्या मतलब, जन्नत के दरवाजे में अली अली की सदाओं का क्या मतलब है, जन्नत के दरवाजे में अली लिखने का क्या मतलब है। तो मेरे उस्ताद मुस्कुराए और कहने लगे जिसके घर जाओगे उसी का तो नाम लोगे। खालिक़े जन्नत है, तकसीम करने वाला अली है। कसीमुन नार वल जन्नत। मामून रशीद की आवाज आई फर्जंद रसूल मेरे मौला रज़ा से। तवज्जो, आपका अकीदा ये है कि अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेंगे। मेरे मौला रज़ा ने फरमाया ये हदीस मुस्तफा, ये सरकार ने फरमाया कि अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेंगे। कहने लगा मुझे समझ में नहीं आती है हदीस। हज़रत ने फरमाया तुम्हें अगर ये हदीस समझ में नहीं आती कि अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेंगे तो ये हदीस तुम्हें समझ में आएगी जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ताकि ये उसे समझाए। तुमने ये समझ में नहीं आती मगर ये तो समझ में आती है कि नबी ने फरमाया या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ़्र। या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है, तुमसे नफरत करना कुफ्र है। जो अली से मोहब्बत करेगा मोमिन है, जन्नत में जाएगा। जो अली से नफरत करेगा काफिर है, दोज़ख में जाएगा। अली ही जन्नत भेज रहे हैं, अली ही दोज़ख भेज रहे हैं। मामून कहने लगा हाँ ये बात समझ में आती है। महफिल बर्खास्त हुई, हज़रत अब्बास तेहरावी ने जूतियां सीधी की मौला की। याद रहे मैं अदब की बात कर रहा था, इस दरवाजे पे जो जितना अदब करता है ना इतना ही उसे नसीब होता है। अब्बास तेहरावी ने जूतियां सीधी की और जूतियां सीधी करते हुए कहा मौला यही जवाब था जो आपने इरशाद फरमाया। फरमाया ये उनके लिए था, तुम्हारे लिए और है, तुम्हारे लिए और जवाब है। अब्बास ने कहा मौला मेरे लिए क्या जवाब है। तो फरमाया मेरे जद अली महशर में खड़े होंगे और जन्नत से कहेंगे ये मेरा है और दोज़ख से कहेंगे ये तेरा है। मोहम्मद वाले कौन बख्शवाएगा मौला अली। सैयदा नाना बाबा की उम्मत को जन्नत में देखना चाहती है, निजात का जरिया मौला अली। गरम है हम पर कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। दुनिया कहां बैठी है हमें इससे गरज नहीं, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, कामयाबी की राहें खुलती हैं। अजीजों, मोहब्बत में अकीदत में इजाफे के लिए जो एक रोशन फार्मूला है वो है एहतमाम और इंतजाम। अगर मैं चाहता हूं कि किसी की तरफ किसी को मुतवज्जे करूं, अगर हम चाहते हैं कि कोई किसी की तरफ तवज्जो करे, कोई किसी शय की तरफ या किसी वजूद की तरफ तवज्जो करे, तो जरूरी है कि उससे मुताल्लिक़ इंतजाम और एहतमाम किया जाए। इंतजाम और एहतमाम के बगैर तवज्जो नहीं होती। एक साहब कहने लगे मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा पहले आप बताइए आप कैसे पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपना हाल बताया कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ। हाल ये बताया उन्होंने कि मैं ऑफिस से जब आता हूँ तो उसी पसीनों भरे कपड़ों में, उसी बिगड़े हुए बालों में, उसी बदबूदार मुंह के साथ नमाज कज़ा हो रही होती है ना मौलाना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वुज़ू करता हूँ कज़ा ना हो जाए कहीं, तो बस वो नमाज पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा बच्चा नमाज को तो ऐसे जानता है, नमाज तो ऐसे जानता है कि बदबू वाले कपड़ों में भी हो जाएगी, बाल बिगड़े हुए हैं, चेहरे के ऊपर कानौस लगी हुई है, नमाज पढ़ लेंगे। मैंने कहा अब आप चाहते हैं ना आपके बच्चे नमाजी हो तो तरीका बता देता हूँ। गुस्ल किया करें, उजले से गलफ लगे हुए कपड़े, आईने के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगाए, बाल बाल बनाए, तैयारी करें। बच्चा पूछे अब्बा कहाँ जा रहे हैं, तो आप जवाब दें कि अल्लाह से बात करने जा रहे हैं। और जब आप एहतमाम के साथ मुसल्ला बिछाएंगे जिसमें मट्टी नहीं भरी हुई, हमारे घरों में माफ कीजिएगा, हमारे घरों के तो मुसल्लों में मट्टी भरी हुई है। 15 साल पहले अब्बा ने दिलवाया था या मोहतरमा के जहेज में आया था, 15 साल में एक दफा भी धुला नहीं है। और सजदा का तो वो चिकनाई लग लग के काली हो गई जिसमें सजदा ही नहीं होता।
اگر سجدگاہ پہ روغن لگ جائے، کالی ہو جائے، کالوس آ جائے تو اس پہ سجدہ نہیں ہوگا. اسے ریگمال سے گھس کر کیاری میں، گملے میں، پودوں میں اس کا پانی ڈالنا. یہ کیفیت ہوئی ہے. دست چڑھ رہی ہے ناک میں، لیکن جب تازہ مصلح، صاف ستھرا مصلح، اجلے سے کپڑے، پرفیوم لگا کے مصلے پہ جا کے وہ کھڑا ہوگا تو یہ بچہ نماز سے محبت کرے گا. جو کام بھی اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے. اسی مجلس میں اگر ہمارے شاہ صاحبان وہ دری بچھا دیتے جو دری کسی بھی شادی میں بچھی تھی، ڈیکوریشن والے تو دے دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو کوئی کچھ نہیں کہتا، بیٹھ تو جاتا. مگر اب اگر صاف ستھرا فرش اور چادر بچھی ہوئی ہے تو شوق بڑھے گا بیٹھنے کا. نیاز نظر میں اگر اہتمام ہو، کچے چاول نہ رہ جائے، مجھے معاف کیجیے گا، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ نیاز ہو تو پھر شوق بڑھے گا، رغبت بڑھے گی. مائک اگر آوازیں نکالنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے آپ سستا سا کوئی سسٹم میں آئے. لیکن اگر اہتمام کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم پوری تیاری کے ساتھ آپ نے شامیانہ لگایا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے کرسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ٹکڑے لگائے ہیں، سجایا ہے، تو رغبت بڑھے گی کہ یہ کام کرنے کا ہے. جو کام اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے اس کی طرف رغبت ہوتی ہے. عزیزان گرامی، ہم سے نہ کہو کہ امام حسین کے مزار پہ اتنا کلو اور اتنا سینکڑوں کلو کے حساب سے سونا چڑھا ہوا ہے. ہم سے نہیں کہو کہ خانہ کعبہ کا غلاف کروڑوں ڈالر کا کیوں بنتا ہے. اس لیے کہ اہتمام ضروری ہے. اور میں تو قرآن کی آیت سے دلیل دے دیتا ہوں کہ اہتمام کیوں ضروری ہے. یہ امام بارگاہ شان سے کیوں بنے، یہ ذریعہ شان سے کیوں لگے، یہ علم کیوں سجایا جائے. تھوڑا سا نیچے اتنا خرچہ کر دیا آپ نے، 25 علم بلب لگا دیا علم کے اوپر، اتنا بڑا بل آئے گا. تو میں سارے بل اور سارے خرچے حسین کے نام پہ یاد آتے ہیں. بریانیاں کھائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے خرچے ہو رہے ہیں، یہ سارا پیسہ جمع کیجئے، ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنوا دیجئے. شیعہ حضرات ایک سال عزاداری نہ کریں، عزادار سنی شیعہ ایک سال عزاداری نہ کریں، اور امام حسین کے نام کی ایک یونیورسٹی بنوا دیں. میں نے کہا نہ تمہیں تعلیم کا نظام پتہ ہے، نہ تمہیں شفا خانوں کا نظام پتہ ہے. ساری دنیا کے ہاسپٹلوں سے جب مریض لا علاج ہو جاتا ہے تو حسین کی تبرک سے شفا جاتا ہے، اور حسین کی نیاز سے جو اسے سکون ملتا ہے. یہ سبیل امام حسین. یہ پانی میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے، یہ میموری رکھتا ہے. بھائی پانی دے دیجیے. یہ پانی میموری رکھتا ہے. یہ پانی، یہ سن رہا ہے میری باتیں، آپ کی باتیں، سائنس کی بات کر رہا ہوں میں. یہ بولتا ہے، یہ بات کرتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ اثر لیتا ہے باتوں کا. اس چھوٹے سے بچے کو اگر میں اس مجمع میں مخاطب کر کے کوئی بات کروں گا، اس کا چھوٹا سا چہرہ ہو جائے گا، اثر لے گا. یہ پانی بولتا ہے، پانی سمجھتا ہے، پانی اثر لیتا ہے. جدید طب اور جدید سائنس میں بات کر رہا ہوں آپ سے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ڈاکومنٹری دیکھی ہے. 3 ظرفوں میں پانی ڈالا، سبیل جنہیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں سمجھا رہا ہوں. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. 3 ظرفوں میں آپ پانی لیجئے. انہوں نے لیا، میں نے وہ فلم دیکھی، وہ پورا ایک رپورٹ دیکھی. 3 ظرفوں میں انہوں نے پانی کے اندر چاول ڈالے اور ایک گلاس کو، ایک ظرف کو اٹھا کر اس کی تعریف کی. تم بہت شفاف ہو، تم بہت میٹھے ہو، تم کتنے پیارے ہو. دوسرے کو اٹھا کے کہا تم بڑے گندے ہو، تمہارے اندر سے بدبو آ رہی ہے. اور تیسرے کو اگنور کر دیا. ایک کی تعریفیں کی، ایک کی برائیاں کی، ایک کو اگنور کیا. پھر کچھ مدت کے بعد انہیں کھولا گیا تو جس پانی کی تعریفیں کی گئی تھی اس کے چاول پھوٹ رہے تھے، اور جس پانی کی برائیاں کی گئی تھی اس کے چاول کالے پڑ گئے تھے، اور جس کو اگنور کیا تھا اس کے کچھ چاول پھوٹ رہے تھے اور کچھ کالے پڑ گئے تھے. کتنی دفعہ ہوا ہوگا آپ نے کسی کو دیکھ کر سوچا کہ کہیں ملا ہے، ہم سے کہیں سے دیکھا ہے، اور وہ بھی وہاں سے سوچ رہا تھا یہ کہیں ہم نے ملا، کہیں نہیں ملا. یار اس کے اندر کا پانی آپ کے اندر کے پانی سے باتیں کرتا ہے. کہیں ملاقات نہیں ہوئی، یہ دونوں پانی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سن رہے. اور ہمارا سننا معیار کب ہے؟
हमारा देखना معیار कब है? हवा है या नहीं? किसी ने देखी आज तक? कितना पानी है? कोई रंग बताएगा कि इसका क्या है? कोई जायका बताएगा कि पानी का जायका क्या है? हमारा जानना और हमारा न जानना معیار कब है? हम कब से कसौटी हो गए कि हमें अगर ये बात पता है तो बस है, हमें पता नहीं है तो ये बात नहीं है? ये क्या बात हुई? ये दरख्त बातें करते हैं, हमें पता है। ये पत्थर बोलते हैं, हमें पता है। ये जानवर बातें करते हैं, समझदार हैं, हमें पता है। हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं समझते। तवज्जो। लेकिन हमारा समझना, हमारा न समझना معیار कब है? सरकार के हाथों पर एक मर्तबा कंकरियों ने कलमा पढ़ के बता दिया, हम बोल सकते हैं। मौला अली जुल्फकार से बातें करते थे, जुल्फकार मौला अली से बातें करते थे। एक जगह पूरे घंटे की तकलीफ की मैंने कि जुल्फकार मौला अली से बोलती थी, जंग के अंदर मशवरे देती थी। अली इस पे ना उठाइए मुझे, इसकी नस्ल में मोमिन आने वाला है। घर में आने के बाद जनाब ज़हरा को गुजारिश सुनाती थी कि आज अली ने इतने मारे और ऐसे मारे। पहली मर्तबा जब गुजारिश जनाब ज़हरा ने सुनाई ना, या अली आज आपने इतने मारे और ऐसे मारे, तो मौला ने फरमाया ये आपको कैसे पता हुआ? फरमाया जुल्फकार ने बताया। पूरी शायद 20 सफ़े लिखे हैं आयतुल्लाह अली अकबर महामंदी ने अल-अब्तरी वल इहसान के अंदर जुल्फकार का बोलना, बात करना। मगर मैं एक जगह बोल रहा था, अच्छा लंबी भी हो जाती थी, छोटी भी हो जाती थी। मौला इरादा करते थे जुल्फकार लंबी हो जाती, मौला इरादा करते थे छोटी हो जाती। दो तरफ की उसकी धारियां थी। और इमाम सादिक से जब किसी ने पूछा कि जुल्फकार को जुल्फकार क्यों कहते हैं, तो हज़रत ने फरमाया इफ्तक़रा फिद दुनिया मिनल हयात व इफ्तक़रा फिल आखिरह मिनल जन्नह। ये जिस पे चलती है ना, दुनिया में उसे जिंदगी से महरूम कर देती है, आखिरत में जन्नत से महरूम कर देती है, इसलिए इसे जुल्फकार कहते हैं। ये फकीर बनाने वाली है, दुनिया में हयात से फकीर बना देती है, आखिरत में जन्नत से फकीर कर देती है, इसलिए जुल्फकार को जुल्फकार कहते हैं। तो मैं एक जगह जुल्फकार के बारे में बात कर रहा था, तो मजलिस के बाद एक पढ़े लिखे साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना क्या बातें कर रहे थे आप, लोहा कैसे बोल सकता है? मैंने कहा भाई तुम्हारा कसूर नहीं है, जिस माशरे में इंसान इंसान की बोली न समझे, उस माशरे में तुम लोहे की बोली क्या समझोगे? ये तो किसी और की लाश की बातें हैं। ये दरख्त बोलते हैं, ये जानवर बोलते हैं, ये पत्थर बोलते हैं, इनमें हयात पाई जाती है, हम नहीं समझ रहे। ये पानी मेमोरी रखता है, समझ रखता है, बोलता है, बात करता है, असर लेता है, नुकसान पहुंचा सकता है, फायदा पहुंचा सकता है। आप अगर एक मामूली पानी के ऊपर, यानी किसी भी पानी के ऊपर मैं कहूं तुम बड़े प्यारे हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े शफाफ हो, तुम बड़े मीठे हो, तो इसका असर अच्छा हो जाएगा। और अगर मैं उसी पानी की बुराइयां करूं तो उसका असर मंफी हो जाएगा। तो ये सबीले इमाम हुसैन क्या है? सारे दिन अल्लाह रसूल की बात होती है, और फिर पानी बुजुर्गों के पास ले जाते थे ना कि दुआ दम करवा के ले आओ, पानी पे दम करवा के ले आओ। वो बुजुर्ग हमारे बेवकूफ नहीं थे, वो बुजुर्ग हमारे पागल नहीं थे। एहतमाम, तवज्जो के साथ काम करना शौक बढ़ाएगा। कुरान सूरह मुबारक नूर इरशाद हो रहा है, फी बुयूतिन अतनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू फीहा बिल गुदुव्वि वल आसाल। जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह की जाती है, उन घरों को तामीर भी करो, उनकी ताज़ीम भी करो। क्या होता है इमाम बारगाह के अंदर? क्या होता है इमाम बारगाह के अंदर? क्या होता है मस्जिद के अंदर? अच्छा, अल्लाह ने यहाँ बुयूत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मस्जिद नहीं बोला, जबकि कुरान के अंदर मस्जिद से मुताल्लिक़ आयतें हैं। मगर लफ्ज़ बुयूत कहकर, बैत की जमा कह के अल्लाह ने इमाम बारगाहों को बनाने का हुक्म दिया है, ज़रियों को सजाने का हुक्म भी दिया है। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र सुबह शाम होता है, उनकी तामीर करो, उनकी ताज़ीम करो। तवज्जो, जब ये आयत नाज़िल हुई, ये साहब तशरीफ़ फरमा है, एक सहाबी मोहतरम ने कहा, या रसूलल्लाह, कौन से घर हैं वो जिनकी ताज़ीम करें और तामीर करें, जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है? सरकार ने फरमाया, बुयूतुल अंबिया, वो अंबिया के घर है। बात पूरी हो गई थी, सवाल जवाब आ गया। मगर जिस बुजुर्ग का जो काम हो ना, उसको याद भी रखना चाहिए। हज़रत अबू बकर की आवाज़ आई, या रसूलल्लाह, हाज़ल मकान मिना, ये अली व बतूल का घर उनमें से है? ये सवाल बता रहा है कि हज़रत अबू बकर के ज़हन में अली व बतूल का घर नबियों के घरों की तरह था।
جواب ہو گیا تھا. سرکار نے فرمایا ہاں. اس نے کہا یہ مکان ان گھروں میں سے ہے, یہ مکان ان گھروں میں سے ہے. مولا نبی کی آواز سنیے. مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلها, یہ ان سب سے افضل ہے. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو بنانے کا حکم ہے. میرے گھر سے زیادہ اچھا کارپیٹ امام بارگاہ میں ہونا چاہیے. ہمارے گھر سے زیادہ اچھی چھت امام بارگاہ کی ہونی چاہیے. دروازے کھڑکیاں امام بارگاہ کے ہمارے گھروں سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے. عزیزان گرامی, حکم ہے کہ امام بارگاہوں کو, یعنی جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے انہیں تعمیر کرو, ان کی تعظیم کرو, اہتمام کرنا ہے, خرچہ کرنا ہے. جیب سے پیسے نکالنے ہیں, جائیں گے سب وہی 6 گز کی زمین میں, 6 فٹ کی زمین, گز تو بہت ہے, 6 فٹ کی زمین میں جی 1000 ایکڑ لے کے دی جائے گا. کے ساتھ ایک صاحب کہہ رہے کہ ہاں ہمارا امام بارگاہ ٹوٹ ضرور رہا ہے مگر ہمارے یہاں زمین بیچی نہیں جاتی. زمین ماں ہوتی ہے, ہم اسے بیچتے نہیں ہیں. بھائی کون کہہ رہا ہے بیچو؟ یہ 10 ایکڑ یہاں بیچو اور آخرت میں تمہیں ملے گی. بیچ کہاں رہے ہو؟ ایک جگہ بیچ کے دوسری جگہ خرید رہے ہو. یہ زمین بیچ کے امام بارگاہ بنوا رہے ہو تو بیچ کب رہے ہو؟ دوسری زمین خرید رہے ہو. صلوات پڑھنا محمد علیہ. یہ مکتب, یہ نظریہ اہتمام کے ساتھ آگے بڑھا ہے. ہر سال سے زیادہ عزاداری اہتمام سے ہوگی, ہر سال سے زیادہ نیاز و نظر ہوگی, ہر سال سے زیادہ ذکر اہل بیت میں اہتمام ہوگا. اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو اس محسن کی قربانی کی طرف لے چلیے کہ جس نے ہماری خاطر اپنا گھر قربان کیا. ایک ماں کی مجلس ہے, کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے. ایسی ایسی شیر دل ماں, سوچتے ہیں کہ ہمارا وجود کہاں نے رکھا ہے. یہ کیسی ماں ہے جس نے اپنے بچے کا کٹا ہوا سر دوبارہ پھینک دیا یہ کہہ کر کہ میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا, اور جسے میں نے صدقہ کر دیا میں اسے دوبارہ نہیں لوں گی. ایسی ماں. کربلا میں ایک ماں تو ایسی بھی ہے جس نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے. یعنی کربلا میں 4 بھائیوں کے لاشیں اٹھائے گئے مگر وہ ماں ایسی ماں ہے جس نے ان بچوں کے چہرے نہیں دیکھے. روزانہ جنت البقیع جاتی ہے, اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے. قبروں پہ 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے مجھے ام البنین نہ کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. میرے وہ بیٹے کہاں رہ گئے جن کی میں ماں ہوں. یہ ماں بھی ہے کربلا میں جس کی قربانی ہوئی ہے کربلا. ایک ماں وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو نہیں روتی. جب ننھے کٹے ہوئے سر نظر آتے ہیں تو چہرہ موڑ لیتی ہے کہ اگر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ام لیلا کے لیے کون سہارا بنے گا, ام رباب کے لیے کون ڈھارس بنے گا. مگر عزادارو, اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا. جب مدینہ پہنچی ہے نا, 2 خالی بستروں کو پیچھے دیکھا تو جناب زینب نے بلند آواز سے گریہ کیا. حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ بیوی کسے رو رہی ہیں؟ فرمایا عبداللہ حق ہے کہ تم مجھے نہ پہچانو, اس لیے کہ میں اپنی کمائی کربلا میں کھو کے آتے ہوں. اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, مجھے 2-4 منزلیں لینی ہیں. کربلا میں یہ ماں بھی ہے. کربلا میں ایک ماں اور بھی ہے جسے ام لیلا بیوی کہا ہے. شبیہ مصطفیٰ بیٹا, ایک ایسا بیٹا کہ جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہوں, جس کا چاند سے زیادہ حسین بیٹا ہو. جب حضرت علی اکبر گئے ہیں نا میدان میں تو امام حسین کو کیا تکلیف تھی علی اکبر کی اس کیفیت پر کہ جناب فضہ سے کہا فضہ جا کے ام لیلا سے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں زیادہ سنی جاتی ہے, ایک مرتبہ دعا کرے کہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں. حضرت ام لیلا خیمے میں گئیں, سر پہ قرآن رکھا, مناجات پڑھنا شروع کیے ہیں. یعقوب سے یوسف کو ملانے والے,
मेरा यूसुफ भी एक दफ़ा मुझे दिखा दे। अभी बीबी उम्मे लैला की दुआ पूरी नहीं हुई थी, मुकम्मल नहीं हुई थी बात कि तकबीर की आवाज़ आई। जनाब बीबी उम्मे लैला गई हैं खेमे के दर पर, तो क्या देखा, अली अकबर वापस आए और बाबा से खड़े बातें कर रहे हैं। और बातें ये कर रहे हैं कि बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता कि किसका पोता हो, मुझे किस अब्बास ने तरबियत देकर शुजा बनाया है। बाप से बेटा पानी मांग रहा है और माँ खेमे के दर पे खड़ी देख रही है। एक माँ के घर की बीवियों की मजलिस में एक माँ खड़ी दर खेमे पे देख रही है। शायर ने इस मंजर को 4 मिसरों में नज़म किया है। शायर कहता है, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और माँ ने खेमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा। शायद चंद खतरे पानी के निकल आए, मैं अपने बच्चे को पानी पिला दूं, मगर नबी मौला फरमाया, जाओ नबी तुम्हें सैराब करेंगे। ये भी माँ है जो करबला में बच्चे को कुर्बान कर रही है। अज़ादारों, आइए एक और माँ का नाम ले लीजिए, अदब से सुनिए। उसके पास 2 ही औलादें थी। एक को उजला सा कुर्ता पहनाया, बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा लगाया, अपने बच्चे को सफ़ेद कपड़े पहनाकर अपने मौला की गोद में दे दिया, जाओ मेरे वाली मेरे बच्चे को पानी पिला कर ले आओ। और हुसैन बच्चे को पानी पिलाने लेकर गए थे। जब वापस आए हैं तो बच्चा शहीद हो चुका है, बदन में हरकत नहीं है, अबा का दामन लाशे पे डाला हुआ है। सकीना ने दूर से देखकर ये समझा शायद पानी पी के भाई सो गया है, तो वहीं से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूँ, मुझे भी ले जाइए। हुसैन क्या जवाब देंगे, कैसा पानी पिया है, क्या बताएं कि बच्चे के गले पे कैसा तीर लगा है। लेकिन जब सकीना ने बाबा से बात करना शुरू की तो खेमे में आवाज पहुंची। अब माँ दौड़ती हुई खेमे के दरवाजे पर आई। हुसैन ने सामने जनाब रबाब को खड़े देखा तो हुसैन पीछे हटने लगे, उल्टे पैर। बीवी आगे बढ़ने लगी, हुसैन पीछे हटने लगे और इस कैफियत में फरमाने लगे, रबाब बताओ मैं कौन हूँ। अपनी ही ज़ौजा से पूछ रहे हैं, रबाब बताओ मैं कौन हूँ। जनाब रबाब ने फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप मेरे वाली हैं। जब इमाम ने जुमले सुने, अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, आवाज देकर का, या बुनैया मिसलो का यूनहर, ऐ मेरे लाल, अरब तो ऊँटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर कर दिया जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस हो गई, गिरिया हो गया, मगर मेरा दिल कर रहा है कि इस माँ को सलाम कीजिए। इसकी दूसरी कमाई है सकीना भी। अल्लाह आपको शाम ले जाए। जनाब ज़ैनब को सलाम करके आप सकीना बीवी को सलाम कर देते हैं। वो नन्ही सी कब्र वाली बीवी, वो आज तक जिंदान शाम में सोने वाली बीवी, क्या जिगर था जनाब रबाब का। अपनी बच्ची को याद कर करके जनाब रबाब ने सारी जिंदगी गुजारी है। अज़ादारों, इस बीबी पर दुरूद व सलाम हो। हुसैन की 4 साल बच्ची, इमाम हुसैन के सीने पे लेटने वाली बच्ची, गले का तावीज़ सकीना। आयतुल्लाह ज़ीशान हैदर जवादी ने ये मसाइल पढ़े, वो कहते हैं जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था। जनाब ज़ैनब के लिए आग जल जल कर आगे आती थी, भड़क भड़क कर आगे आती थी, आप रास्ता बदल के जाती थी और जनाब सैयद सज्जाद को उठा के ले आई। जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से जनाब रबाब को उठाना। उठाकर लाते थे, बीबी फिर चली जाती थी, उठाकर लाते थे, बीबी फिर चली जाती थी। जब जनाब ज़ैनब ने कहा ना, भाभी काफिला तैयार हो गया चलिए, तो जनाब रबाब ने फरमाया, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरी बच्ची अकेली है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी सकीना यहाँ रह गई। एक मरतबा फिर चली गई और इमाम सज्जाद जब लेने गए तो ऐसे लिपटी हुई थी कब्र से जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए और आवाजें दे रही थी, सकीना उठो, काफिला जा रहा है। बीबी रबाब की हौसले के लिए और तसल्ली के लिए जनाब ज़ैनब ने शाम की औरतों से खिताब किया, शाम की औरतों मुझ पे एक एहसान करोगी। शाम की औरतों ने कहा बीबी हुक्म करेंगी। जनाब ज़ैनब ने इशारा करके कहा, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, अल्लाह करे आप शाम जाए और जनाब सकीना की कब्र की ज़ियारत करें। ऐ रोने वालों, जरा जाली से कब्र को जरूर देखना,
آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہے، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ مرحومات